در مکنون بے حد خوش تھی اور بے حد خوشی خوشی وہ اپنے بھائی کے لیے منگنی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ سیدہ بانو اور رابعہ نعمانی کی شادی کسی بھی مشکل کے بغیر بڑی سہولت سے طے پا گئی تھی۔ ستمبر کا اوائل تھا اور 2 ماہ بعد کی شادی کی تاریخ دی گئی تھی اور سیدہ بانو کی خواہش تھی کہ عابیہ کے ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی سج جائے۔ اسی لیے چھوٹی سی تقریب 3 دن بعد منعقد کی جا رہی تھی۔ اس میں چند عزیز و اقارب بھی موجود تھے اور بہت خوش تھا۔ اس سے در مکنون اور در شہوار بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنی بہو کے لیے منگنی کا جوڑا خود پسند کیا تھا تو بیٹے کی خوشی کو یادگار بنانا چاہتے تھے۔ عابیہ کے لیے ہر رشتے اس قدر شاندار تھے کہ اسے خود اپنے مقدر پر رشک آنے لگا تھا۔ زبیدہ نعمانی رب کا شکر ادا کرتی بار بار نظر باز سے بچاؤ کی دعائیں پڑھ پڑھ کر بیٹی پر پھونک رہی تھی۔ 3 دن پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ عابیہ نعمانی کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سیدہ بانو کے نام کی انگوٹھی سے جگمگانے لگی تھی۔ ہیرے کی بیش قیمت انگوٹھی سیدہ بانو نے خود پہنائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا دیا روشن تھا جس میں اپنا جلملاتا عکس دیکھ دیکھ کر عابیہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے تھے، جنہیں سیدہ بانو نے بڑی عقیدت کے ساتھ اپنی چوڑی ہتھیلی میں جذب کر لیا تھا۔ ابان مجھے آپ کی محبت کی شدت خوف میں مبتلا کر رہی ہے۔ تقریب شاندار رہی تھی، رات کی وہ سونے کی تیاری میں تھی، لیکن خوشی کی رات یوں جیون میں آئی تھی کہ نیند ہی اڑ گئی تھی۔ اور یہی حال سیدہ بانو کا بھی تھا۔ ہمارے خوشی کی نیند نہیں آئی تھی اور وہ عابیہ کو کال میں لا گیا تھا۔ کافی دیر بات ہوئی تھی اور اس کی ہر لفظ میں اس کے لہجے کی گمبھیرتا میں اپنے لیے بے پناہ چاہت محسوس کرتی بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ گئی تھی اور بے اختیار ہنس دیا تھا۔ عورت جب محبت کے کھونے سے خوف زدہ ہونے لگے تو اس بات طرف اشارہ ہوتا کہ وہ محبت کو ہی اپنا سب کچھ مان گئی ہے۔ وہ دلکشی سے بولا تھا اور اس کے فلسفیانہ انداز پر دھیمے سے ہنستی تھی۔ آپ کو بڑا پتہ ہے عورتوں کی نفسیات کا۔ سیدہ بانو کا لہجہ زومانی آنچ دیتا ہوا تھا۔ عابیہ کے رخسار لالے چھلکانے لگے۔ زندگی کے ایک حسین باب کا خوبصورت ترین آغاز ہو گیا تھا۔ وہم و گمان سے دور دور، یقین کی حد کے پاس پاس، دل کو بھرم یہ ہو گیا ان کو ہم سے پیار ہے۔ سیدہ بانو کے بلند ہوتے کہکے، عابیہ نعمانی کی شرمگی مسکان، سیدہ بانو کے زومانی فکرے، عابیہ نعمانی کے بھیگتے جملے، زندگی بھی تھی، محبت کا احساس بھی، ساتھی بھی تھا اور ساتھ ہونے کا احساس بھی۔ سیدہ بانو نے دلکشی سے محبت بھرا جملہ گمبھیر لہجے میں ادا کیا تھا۔ وہ حیا سے مسکرا دی تھی، اس کی پلکیں آرزوں کو سجدہ کرنے لگی تھی اور وہ اس سے فاصلے پر ہونے کے باوجود، اس کو نہ دیکھنے کے باوجود اس کے شرم و حیا اور پرحجاب مسکان کو محسوس کرتا اس کے ساتھ ساتھ ہنس دیا تھا۔ عابدہ کو یوں لگا تھا جیسے اس کے کانوں میں کس نے یوں امرت گھولا تھا کہ زندگی گنگنا اٹھی تھی۔ دیکھا ایک آپ تو یہ سلسلے ہوئے، دور تک نگاہوں میں ہیں گل کھلے ہوئے، یہ گلہ ہے آپ کی نگاہوں سے، پھول بھی ہوں درمیاں تو فاصلے ہوئے، میرا دل ہے تیری پناہوں میں، آج چھپا لوں میں تجھے باہوں میں، تیری تصویر ہے نگاہوں میں، دور تک روشنی ہے راہوں میں، کل اگر نہ روشنی کے قافلے ہوئے، پیار کے 1000 دیپ ہیں جلے ہوئے۔ ابروز وہ اپنے نام کی پکار پر تھم کر پلٹی تھی۔ سامنے اس کا پرانا کلاس فیلو احمد رضوی کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ مسکراتی تھی۔ تو کتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ اس کی آفت پر کافی جھانکتے ابھرتے بے تکلفی سے بولی تھی۔ میں تو یہیں پاکستان میں تھا، چلی تو تم گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے بولا اور وہ ہنستی تھی۔ ہاں، میں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلی گئی تھی، چاندنا قبل ہی واپسی ہوئی ہے۔ وہ احمد کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ وہ گڑگڑا گیا تھا۔ آج کل کیا مصروفیت ہے؟ وہ آرڈر کرتے تجارت کو مصروفیت میں چھپا گیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، شاپنگ پارٹی وغیرہ، یا پھر کبھی کبھی ڈیڈ کے آفس کا چکر لگا لیتی ہوں۔ اپنے سلکی بالوں کو ایک ہاتھ سے راستے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ شادی کا کیا پلان ہے؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ گیا تھا۔ ابھی دور دور تک کوئی ارادہ نہیں۔ وہ کافی کے مگ پر انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ ایسا کیوں بھیا؟ اپنے چاہنے والوں کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر رکھنے کی سنگ دلانہ سوچ کیوں؟ وہ سپ لیتے ہوئے ہنسیا تھا۔ اس کی ہنسی میں ابرود کی مسکراہٹ بھی شامل ہو گئی۔ شادی کے بعد زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چل پڑتی اور میں ابھی لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے ارادوں کی وجہ سے آگاہ کیا تھا۔ خیر میری چھوڑو، اپنی سناؤ کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بڑی سہولت سے موضوع اس طرف موڑ گئی تھی۔ ایم بی اے مکمل کیا ہے اسی سال اور چند ماہ سے ڈیڈ کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہا ہوں۔ کافی کا حالی مارک ٹیبل پر منتقل کرتے اپنے بارے میں تفصیل بتاتا شادی۔ وہ فقط ایک لفظ بول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا کہکا فضا میں آزاد ہوا تھا۔ 1.5 ماہ ہو گیا ہے منگنی ہوئے۔ ابرود کے چہرے پر یکدم عجیب سے رنگ بکھر گئے تھے، مگر وہ خود کو کمپوز کر گئی تھی، اسے مبارکباد دینے لگی تھی۔ ٹوٹلی ارینج میرج ہے، ڈیڈ کی پسند، وہ دھیمے سے بولا۔ وہ حیرت سے احمد رضوی کو دیکھنے لگی تھی۔ شادی تمہاری پسند؟ ڈیڈ کی یہ مذاق سا لگ رہا ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مجھے کوئی پسند ہی نہیں تھی، تو جب ڈیڈ کی پسند کو دیکھا تو ڈن کر دیا۔ ڈیڈ کی پسند ایسی ہے ہی نہیں کہ میں انکار تو دور اعتراض ہی کر پاتا۔ وہ ابرود کی بات کا برا منائے بغیر دھیمے سے بولا تھا۔ او یعنی تم انڈائریکٹلی اپنے فیانسی کی تعریف کر رہے ہو؟ وہ چیڑ رہی تھی اور بے ساختہ کہکا لگا گیا تھا۔ لڑکی تم صرف حسین ہی نہیں ہو، بلا کی ذہین بھی ہو۔ وہ ابرود کو اٹھتے دیکھ کر خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ابرود اس کی تعریف پر کھل اٹھی تھی۔
وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کافی شاپ سے نکلے تھے۔ خوبصورت نوجوان احمد کے سامنے آ گیا۔ ابرود کی نگاہ اس شخص پر تھی جو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کی نگاہ ٹھٹک کر ابرود کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ تیہی بلا کی حسین اوپر سے سلیقے سے کیا ہوا میک اپ میں اس کا خشک منہ سے بولتا تھا۔ احمد نے اس کا تعارف کرایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو محسن۔ وہ محسن نعمانی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بے تکلفی سے بولی تھی اور ان دونوں سے اجازت لیتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کہاں کھو گئے؟ احمد نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ بے حد حسین لڑکی تھی۔ محسن کی بات پر ہنس دیا تھا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، ہمارے کالج میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ احمد گزرے وقت کو یاد کرتا محسن سے ذکر کرنے لگا تھا۔ محسن نعمانی اس کا یونیورسٹی کا تھا۔ ان دونوں کی کافی اچھی سلام دعا تھی۔ احمد کی منگنی بھی وہ شریک ہوا تھا۔ محسن نے تو خیر کوئی ایکسائٹمنٹ شو نہیں کی تھی، البتہ عابیہ کو بہت خوشی تھی کیونکہ وہ احمد کو اپنے بھائی کے دوست کی حیثیت سے جانتی تھی اور وہ در مکنون کی طرف سے، جبکہ محسن نے احمد کی طرف سے شرکت کی تھی۔ محسن نعمانی کا دل ابرود شاہ پر اٹک گئے تھے۔ وہ دوست سے اجازت لیتا گھر تو آ گیا تھا مگر ابرود شاہ کا خیال ذہن و دل کے ساتھ باندھ لایا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اسے کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی اور وہ کہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پہلی دفعہ تھا وہ کسی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ اس کا حسین مغرور چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ پورے ہفتے یہی کیفیت رہی تھی تو بلاہر احمد سے کیا گیا تھا اور بے یقین رہ گیا تھا۔ آر یو سیریس؟ وہ دوست کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ ابرود کا خیال ایک لمحہ کو بھی ذہن و دل سے محو نہیں ہو سکا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس بے حد حسین لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے، محسن نے لگی لپٹی کے بغیر کہہ دیا تھا۔ محسن اور اس کی دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی، ان کا ساتھ صرف 2 سال پرانا تھا، جبکہ محسن میٹرک کلاس سے ابر سہروردی کا دوست تھا اور اس کے والد کی وفات کے بعد وہ اس قدر مصروف ہوا تھا کہ محسن اور ابر سہروردی کے رابطے کم ہو گئے تھے اور محسن کے کئی ایک دوست اور بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک دوست احمد رضوی بھی تھا۔ سچ کہوں نا محسن، تو وہ لڑکی تمہاری ٹائپ کی نہیں، اس لیے بہتر ہوگا تم اپنے قدموں کو بڑھنے سے روک لو۔ احمد نے اس کی غیر معمولی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے صاحب کو اس سے کہا تھا۔ وہ دوست کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے محسن کو ابرود کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وہ ہر سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی، اسے اپنی دولت و حسن اور بے حد گھمنڈ ہے۔ کئی ایک لڑکوں سے اس کی دوستی بھی ہے۔ وہ ابرود کے بارے میں جو اس کو کچھ جانتا تھا محسن سے کہہ دیا، جسے محسن نے سن ضرور لیا تھا لیکن اس کے بدلے جس بات نے اسے سمجھنے نہیں دیا تھا۔ وہ احمد کے آفس سے نکل آیا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی اور ذرا سی کوشش کے بعد وہ شاہ انٹرپرائزز کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر ابرود کا نمبر تک رسائی بھی ممکن ہو گئی تھی۔ اس نے ابرود سے رابطہ کیا تھا۔ چند ایک آج کے بعد ان دونوں میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ ابرود شاہ کے لیے یہ تمام باتیں بے حد معمولی تھی۔ وہ محسن سے کئی بار مل چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں اترتے رنگ ابرود کو اس سلسلے کو طول دینے پر ابھارتے تھے۔ اس کی فطرت میں ہی یہ بات شامل تھی، اسے اپنی تعریف سننا بے حد مرغوب تھا۔ وہ کئی ایک لڑکوں سے دوستی کر چکی تھی۔ محسن سے رابطہ بڑھانا اس کے لیے ٹیسٹ بدلنے کا نام تھا اور وہ اس کی آنکھوں کے رنگ محسوس کرتی کچھ اور التفات کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ زبیدہ نعمانی نے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کی تھی جس کا ذکر بیٹے سے کیا تھا، وہ ماں کو ٹال گیا تھا۔ اس نے فقط ایک ماہ کی دوستی میں ابرود کو پرپوز کر دیا تھا، ڈرافٹ دن کا نہیں سوچے ہوئے تھا۔ وہ محسن کو اس کی اوقات بنانے کے لیے کچھ سوچنے ہی لگی تھی کہ ٹیبل پر دھرے موبائل محسن کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اس کی نظر اٹھی تھی موبائل کی اسکرین پر جو نام سے بلنک ہوتے دیکھا تھا۔ اس سے چونکا گیا تھا۔ وہ محسن کو دیکھی تھی جو کال ریسیو کرتا بات کرتا، اس کے انداز میں نرمی و احترام تھا۔ وہ حیران تھی جس سوسائٹی سے محسن نعمانی کا تعلق تھا، سے وہ سعید بانوار کی کال اس کے پاس آنا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسٹیٹس کانشیس، اسے اپنے اسٹیٹس کا بھی پتا تھا اور محسن کے اسٹیٹس کا بھی، باوجود اس کے کہ اس نے محسن کی کال پر لبیک کہا تھا تو صرف اس لیے کہ جب سے سعید بانوار سے ملی تھی کسی اور کی یعنی اس کی نگاہ اٹھتی ہی نہ تھی۔ وہ ہر ایک کو نظر انداز کرتی مگر یکسانیت سے بور ہوتی۔ وہ محسن کے الطفاف پر نظر کرم کر گئی تھی اور محسن کے پاس سعید بانوار کی کال اس کی سوچ سفر کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی اس نے سیل فون ٹیبل پر منتقل کیا تھا صرف دیکھنے لگی، کون تھا اتنا اہم جس کی کال تم نے میری موجودگی کو پسے پش ڈال کر ریسیو کر لی، مجھے نظر انداز کر کے اتنی دیر باتیں بھی کر لی۔ وہ ڈائریکٹ کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، اس سے کہ اسے ڈر تھا جتنا فارملی پوچھے گی محسن بھی ایک عام سا جواب دے کر بات ختم کر دے گا، اس لیے اس نے خفی کا سہارا لیا تھا۔ اور وہ جس نے کچھ دیر قبل اس لڑکی کو پرپوز کیا تھا، اس کی خاموشی پر دل کو ڈوبتا محسوس کیا تھا، اس کا یوں خفا ہونا اسے خوش فہم کر گیا تھا۔ وہ نرمی سے صفائی دیتا چلا گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم سے زیادہ تو میرے لیے اب میں خود بھی ہم نہیں، تم تو میری زندگی ہو۔ وہ محبت آنکھوں میں سموئے جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ اس کی یہ بے وقت کی راگنی ابرود کو زہر لگی تھی مگر وہ ظاہر کیے بنا مسکرا دی تھی کیونکہ اسے تو فی الحال سعید بانوار سے اس کے تعلق کی نوعیت جاننی تھی۔ وہ تو پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا تھا، اس کی کار ریسیو نہیں کرتا تھا، کبھی بزنس پارٹی میں سامنے پر وہ کترا کر صاف نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ محسن کے پاس کال کا آنا اسے امید کی یقیناً محسوس ہوا تھا۔ وہ محسن سے اس کے تعلق کی نوعیت جان کر آگے کا لائحہ عمل طے کرنا چاہتی تھی مگر جو محسن نے کہا تھا اس کے اوپر ہچے اڑا گیا تھا۔ وہ بے حد بے یقین سے محسن کو دیکھ رہی تھی جیسے کچھ غلط کیا گیا ہو، اس کے سننے کا فرق ہو، لیکن نہیں، وہ تو آگے تفصیل بتا رہا تھا۔ ابان سے رشتہ کچھ ایسا ہے کہ خیال رکھنا پڑتا، اس نے کھل کر بتایا تھا۔ اسے خود کو کمپوز کرنا بے حد مشکل لگا تھا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے ساکت کر گئی تھی۔ اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ جس کی زندگی میں شامل ہونے کے خواب دیکھ رہی ہے، جس کی ایک نظرے
التفات کی منتظر تھی، وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بندھن جوڑ لیا تھا اور وہ لا علم تھی۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا جس تک رسائی کی حاصل کرنے کی روز پلاننگ کا تھی، وہ اپنے نام کی انگوٹھی کسی اور کے ہاتھ میں سجا چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مٹی سی بھرنے لگی تھی اور وہ اس کی کیفیت سے انجان اسے تفصیلات آگاہ کرتا جاتا۔ منگنی کب ہوئی اس کے لابھیلے تھے۔ 1 ماہ ہو گیا اور تقریباً 1.5 ماہ بعد شادی۔ اس نے تابوت میں آری کیلٹ ہوئی۔ سید بان بھر تو کافی نامی گرامی شخصیت ہے، منگنی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزرتے بولی تھی۔ زیادہ بڑے پیمانے پر تقریب نقد نہیں کی گئی تھی۔ منگنی تو ایک فارمیلٹی تھا، دھیمے لہجے میں بتا رہا، رشتہ داری ہے؟ اس نے اس کو سنبھال کر پوچھا۔ نہیں، ابانت کی سسٹر میری سسٹر کی فرینڈ ہے۔ اس صدی میں سے طے تھا۔ وہ اس کے دلچسپی لینے پر چونکا نہیں تھا۔ وہ تو اس قدر دلچسپی لینے پر پرمسرت محسوس کر رہا تھا۔ وہ سیدھا سادہ انسان اس کی چال بازیوں سے انجان، محبت میں اس کو تمام تر تفصیلات سچائی سے بتاتا جا رہا تھا۔ لو اور ارینج، وہ جو بے دھڑک بولنے کی آتی لفظ صاف نہیں دیتے، وہ فقط 2 لفظ بول کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر ابرود نے اطمینان بھری سانس خارج کی تھی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، اور اس نے جو جواب دیا تھا وہ ابرود کی آرہی امید پر بھی لے ڈوبا تھا۔ ابان اور اس کی فیملی کی طرف سے مکمل رضامندی و پسند شامل ہے۔ آبیہ کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ دیکھا جائے تو آبی کی طرف سے ارینج اور ابان کی طرف سے لو۔ وہ سادگی سے ابتار تھا اور اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ ایک دم اور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا تھا۔ I'm sorry محسن، مجھے ایک بہت ضروری کام یاد ہے، میں تم سے بعد میں ملتی ہوں۔ وہ اس کی سوالیہ نگاہ کے جواب میں مصرف سے بولی تھی۔ ایوری is okay۔ وہ اس کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ کیسے لڑکی کو پرپوز کرے گا۔ اس کے جواب سے پہلے 1000 مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ Yes dear, don't you worry، میں تمہیں رات کو کال کروں گی۔ وہ اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھ دلکشی سے مسکرائی تھی اور مطمئن سے اس کے ساتھ کھڑا مسکرا دیا تھا۔ ابان کی بے وقت کال نے ہماری بات کو درمیان میں چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے بولتا، ہماری بات کرے تو ایک عمر پڑی ہے۔ محسن کو دیکھ کر مسکرائی تھی اور ابرود کے واضح جواب نے محسن پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا، اور اس کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ رقصاں ہو گئی تھی۔ یس یو رائٹ، اینڈ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اس نے پرپوزل کی طرف اشارہ کیا تھا اور کچھ کہے بغیر مسکرا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، ارباز نے آواز پر سر اٹھایا تھا۔ جو چہرہ اس کے نگاہ کے سامنے آیا تھا وہ اسے دیکھ کر بے یقین رہ گیا تھا۔ لگا تھا وقت کی چال تھم گئی اور ماہوں سال پیچھے کی طرف سفر کرنے لگے تھے۔ اس نے گلا کھنکار کے اس کی محفلیت کو توڑا تھا اور وہ خود کو کمپوز کرتا اس کا مسئلہ سننے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی اور باز اسکرٹ چیک کرنے لگا تھا۔ یہ لڑکی برسوں بعد میرے گراج تک میل آئی، یہ میری محبت سے یہ یہاں دوبارہ لے آئی، یا یہ پہلے کی طرح انجان رستوں کی مسافر ہو جانے کو یہاں ایسے ہی چلی گئی جیسے 1000 کسٹمر صبح شام آتے ہیں۔ وہ اس کی گاڑی کی خرابی دور کرتا سوچ رہا تھا۔ اس کی نگاہ آج بھی مجھے دیکھ کر ٹھہر گئی۔ کیا گزرے ماہ سال میں کوئی اور چہرہ نگاہ سے گزرا ہی نہیں، یا میری محبت نے اسے مجھ سے ہی باندھے رکھا؟ وہ کچھ فاصلے پر بونٹ پر جھک کے ارباز کو دیکھتی سوچ رہی تھی، تبھی وہ اس کے سامنے آ رکا۔ اس کی گاڑی کی خرابی وہ دور کر چکا تھا۔ چاند لال نوٹ اس نے جانب بڑھائے تھے۔ آپ کی واپسی کو میں کیا سمجھوں؟ وہ بڑے ہوئے نوٹوں کو نظر انداز کرتا دھیمے سے پوچھ کیا تھا۔ مسکان سہروردی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکان کا اپنا عکس واضح نظر آیا تھا۔ اسے برسوں اگر اس خیال نے بے چین رکھا تھا کہ جس کی آنکھوں میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا اس سے کچھ کہے سنے بغیر یوں آ جانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، تو آج وہ شخص اس کے سامنے کھڑا فقط ایک جملے سے اسے خاموشی سے جانے پر دگنے احساس زیاں میں مبتلا کر گیا تھا۔ آپ اس سوال کو میں کیا سمجھوں؟ وہ سوال کے جواب میں سوال ہی کر گئی تھی۔ میری محبت، ارباز نے سال بھر میں اقرار کی منزل نہ طے کی تھی۔ اس کے جانے اور لوٹ کر نہ آنے کا ڈر سے وہ آج حالت دل صاف کہہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے تھے۔ وہ ارباز کے چہرے سے نگاہ ہٹاتی جانے کو آگے بڑھی۔ بتا کر تو جائیے، میں آپ کی واپسی کو کیا سمجھوں؟ وہ آمنے سامنے یوں تھے کہ دونوں کے درمیان گھس بھر کا فاصلہ تھا۔ میرا اقرار، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتے۔ ارباز کو لگا تھا جیسے اس نے برسوں جس محبت کی آبیاری کی تھی، جس محبت کے انتظار میں سلگ سلگ کر دن گزارے تھے، وہ محبت ملن کی بہار بن کر سے خود ملنے چلی آئی تھی۔ اس کی نگاہ جھلملا گئی تھی۔ مسکان اس کی نام ہوتی نگاہ میں رقص کرتے اپنے عکس کو دیکھا تھا اور ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ ابرد سہروردی کا کارڈ تھا۔ وہ اسے رابطہ کی راہ دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ حیران سا کارڈ کو تاک رہا تھا۔ وہ سمجھا نہیں تھا، اسے لگا جیسے وہ اسے ابرد سہروردی سے رابطہ کرنے کا کہہ گئی۔ اس نے سوچتے ہوئے کارڈ کو پلٹا تھا۔ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ایک موبائل نمبر درج تھا، ساتھ ہی جلی حروف میں مسکان سہروردی جب گارا تھا۔ اس نے مسکرا کر کارڈ جیب میں رکھ لیا تھا۔ گھر پہنچ کر کھانے سے فراغت کے بعد سے نمبر ڈال کیا تھا۔ تیسری بیل کر کارڈ ریسیو ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتا مسکان خود بولنے لگی تھی۔ آپ اگر سیریس ہیں تو میں نے آپ کو کارڈ دیا تھا، آپ آفس جا کر بھیا سے مل لیں۔ اس نے کارڈ دینے سے پہلے سوچ بیان کی۔ تو ماں کو جانتی تھی، اس نے بھائی سے بات کرنے کا سوچا۔ مسکان آج سے میری پہلی نگاہ کی محبت ہے۔ میں نے برسوں آپ کو ہر ایک چہرے میں تلاشا۔ اس کے لہجے جذبات سے بوجھل تھا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، میں آپ کے نام تک سے واقف نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے میں نے محبت محسوس کیا اور اسی احساس کے تحت میں نے واپسی کا سفر طے کیا۔ وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔
احساس تو میں نے بھی آپ کے لیے بہت خاص محسوس کیا تھا، مگر کہہ نہیں پایا کیونکہ آپ کے اور میرے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ آپ کے گھر والے ارباز مدھم لہجے میں بول رہا تھا کہ مسکان بات کاٹ گئی۔ میں نے آپ کے لیے جو جذبہ محسوس کیا وہ احساس کسی اور کے لیے بھی کبھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکا۔ میری محبت نے مجھے اتنا بولڈ اسٹیپ لینے پر مجبور کیا، لیکن یہ میری آپ سے پہلی اور آخری دفعہ بات ہو رہی ہے۔ مسکان کی بات سن کر سے لگا تھا جیسے اس نے زندگی کی نوید دے کر موت کی خبر دے ڈالی۔ وہ سکتا میں آ گیا تھا۔ فیصلہ وہی ہوگا میرا جو میرے گھر والے چاہیں گے۔ بس آپ ایک بار بھیا سے ملیں، اگر بھیا آپ کو میرے لیے مناسب لگے تو ہماری شادی ضرور ہوگی۔ وہ ذرا دیر کو ٹھہر کر اپنی بات مکمل کر گئی تھی۔ میں اپنی قسمت کو ضرور آزماؤں گا۔ مسکان میں مدھم لہجے میں تھا، وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ ارباز کو اس نے ابرسور سے ملنے کا دن اور وقت بتایا تھا اور لائن ڈراپ کر دی تھی۔ مسکان اب یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح وہ بھائی سے بات کرے۔ جس قدر بولڈ اسٹیپ کو لے گئی تھی اس قدر بولڈ تھی نہیں۔ وہ بات کرنے کا سوچتی اور ارادہ کو خود ہی ٹوٹتا محسوس کرتی بے چین ہو چلتی تھی۔ تب اسے لیفیا کا خیال تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 8:30 ہو رہے تھے۔ اس نے کال کرنے کی بجائے ڈائریکٹ بات کرنے کو زیادہ مناسب سمجھا۔ وہ اپنے روم سے نکل رہی تھی کہ اس کا سامنا ابرسور وردی سے ہو گیا تھا۔ بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ اسے جانے کو تیار دے کر پوچھ رہی تھی۔ ماموں جان کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ بہن کو دیکھ کر مسکرا کر بولتا، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ اس نے جھٹکا کہا تھا اور ابرسور وردی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور وہ جو رات کے 8:30 بجے ماموں کے گھر جانے کی کیا وجہ بتائی تھی، اس کا یہ مسئلہ آسود حل ہو گیا۔ تم ساتھ تو جا رہی ہو مگر بور ہو جاؤ گی، کیونکہ مجھے الیفیا سے میٹنگ کا کچھ ڈسکس کرنا ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولتا، گھر میں بور ہی ہوتی رہتی ہوں، کچھ وقت مامے کے ساتھ گزاروں گی تو اچھا لگے گا۔ وہ اس پر یہ ظاہر کیے بغیر کہ وہ الیفیا سے ملنے جا رہی ہے دھیمے سے بولی۔ وہ بہن کی بات پر دھیمے سے مسکراتا اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر گیا تھا۔ ہوا کیا ہے پتہ بھی تو چلے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سمرین اس کے بے حد سرخ چہرے کو دیکھ کر پوچھی تھی۔ وہ اس کی واحد غم گسار تھی۔ وہ کچھ سوچ کر سیدھی سمرین کے گھر رہی تھی۔ اس کے استفسار پر ساری بات بتائی کہ وہ ابان جسے میں نے چاہا، جسے میں نے ابرود شاہ نے قابو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش، اس نے مجھے گھاس بھی نہیں ڈالی اور شادی کرنے جا رہا ہے۔ ابرود غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ چھوڑو بھی، تجھے کوئی لڑکوں کی کمی تھوڑی ہے۔ سمرین نے اسے کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ کمی بے شک نہیں ہے، مگر یہ میری توہین ہے سمر۔ وہ سمرین کو دیکھنے لگی تھی جو اس کے لیے متفکر تھی۔ تم اس سب کو فیل ہی مت کرو، لعنت بھیجو اس شخص پر۔ سمرین ترنت بولی، نہیں لعنت ہی نہیں بھیج سکتی۔ میں نے دیکھنا ہے ابان نے آخر مجھے ٹھکرا کر کسی پسند کی سند بخشی۔ اور سمرین کی بات کاٹ کر بولتی، یہ جان کر کیا فائدہ ہوگا؟ سمرین نے اجنبی سے پوچھا تھا۔ یہاں میں شدید اہانت کے احساس سے سلگ رہی ہوں اور تجھے بکواس سوچ رہی ہے۔ ابرود روز کی بات کو ناگواری سے دیکھ کر بولی، میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا ابان اگر تم میں دلچسپی نہیں لے رہا تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، جتنا اس وقت بھاگو گی اتنا ہی ذلیل ہوگی۔ وہ اس کی ناگواری کی پرواہ کیے بغیر بولی تھی، کیوں ہوگی میں ذلیل؟ ہاں کیوں ہوگی؟ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں جو مجھے اتنے آسانی سے ٹھکرا گیا؟ کسی اور سے منگنی کر بیٹھا شادی کرنے والا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ سمرین نے لب بھینچ لیے تھے، اس لیے کہ تمہاری حد درجہ خوبصورتی مانی رکھتی ہوتی تو تمہارے التفات پر باقی مردوں کی طرح فدا ہو جاتا۔ وہ ذرا مختلف مرد ہے اور اگر مرد مختلف ہو تو اسے قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سمرین کے انداز میں کوئی لچک نہ تھی۔ مگر میں اسے قابو کر کے رہوں گی، مجھے اپنی اہانت کسی طور پر گوارا نہیں۔ لوگ میری ایک نگاہ کے لیے گھنٹوں میں انتظار کرتے ہیں اور وہ ابان آئے خود کو سمجھتا کیا ہے؟ سمرین کو جھڑک کر بول دی، اس نے اپنے لاب بھینچ لیے تھے۔ ابرود آگے بھی کچھ بول رہی تھی، اپنے ضائع بتا کے مشورہ طلب کرتی، میری مانو تو تم ابان کا خیال ذہن سے نکال دو، وہ محسن اچھا ہے، تم میں انٹرسٹ ہے، تم اسے شادی کر لو۔ وہ سمرین کو متحیر نگاہوں سے دیکھ لیا، اس سے ایسے کسی جواب کی توقع نہیں تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ وہ محسن ایمانی میرے لائق ہے، نہ شکل اچھی نہ میں اسٹیٹس پر وہ پورا اترتا ہے، میں اس سے شادی کروں گی۔ اور سمرین کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، یہ حقیقت فراموش نہ کرو اود، آج تک تمہیں جتنے بھی مرد ملے ہیں وہ وقت گزاری کرنے والے تمہارے حسین جسم کی چاہ میں تم تک آتے رہے۔ پہلی دفعہ تمہیں ابان کے روم میں سچا مرد ملا جس نے تمہارے حسن کو خراج عقیدت پیش نہیں کیا، اسے تم بال کھائی ناگن کی طرح چلبلا رہی ہو۔ ابان کو قابو کرنے کی پلاننگ میں ہو، جبکہ اسے اگر قابو آنا ہی ہوتا تو اب تک تم پر نظر کرم کر چکا ہوتا اور تم باقی مردوں کی طرح اب تک اسے بھی فراموش کر چکی ہوتی۔ اور محسن تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس تمہاری خوبصورتی نہیں تم مانی رکھتی ہو۔ اس کی نظر میں ابرود شاہ کی اہمیت ہے، تب بھی وہ وقت گزارے گی جس نے تمہیں سیدھے راستے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، ایسا مرد جو محبت کے ساتھ عزت بھی دے قسمت سے ایک بار ہی ملتا ہے۔ شراب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے حقیقت کا سامنا کرو۔ گدھ جیسے مردوں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے بجائے ابان جیسے مرد کے پیچھے بھاگ کر وقت عمر گنوانے کے لیے محسن کا ہاتھ تھام لو جو پورے خلوص سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے، اور زندگی اتنا حسین موقع بار بار فراہم نہیں کرتی۔ سمرین کے گھر سے وہ آ گئی تھی مگر اب تک رہ کر اس کی گفتگو پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اسے سمرین کی گفتگو نہایت بری لگی تھی، وہ اس سے ناراض ہو کر آئی تھی مگر اب تک اس کی گفتگو کے زیر اثر تھی۔ وہ اس کے سمجھانے پر اسے بحث کرتی، اسے غلط کہتی، اس کی مانے بغیر آ گئی تھی، مگر اب رہ کر اسے سمرین کی باتیں یاد آئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔
محسن سے تو مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، رہ گیا بان تو اس سے اپنی بیعزتی کا بدلہ لیا ہوا ہے، مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ سید بانور سے اپنی بیعزتی کا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اور اس کے ذہن نے جو پروگراموں منصوبہ تشکیل دیا تھا، اس کی ہر ڈور محسن نعمانی سے تھی۔ وہ محسن نعمانی کو مہرہ بنانے کا سوچ رہی تھی، اسے سیڑھی بنا کر وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی، اور وہ محسن اس کی چال بازیوں سے انجان اس کی محبت کا دم بات تھا، اسے بلوچ شاہ سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ ماما جان اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے۔ درش شہوار نے ایک سخت نگاہ بیٹے پر ڈالتی وہ نظر جھکا کر معذرت کر گیا تھا، سوری ماما جان۔ انہوں نے بیٹے کو کچھ کہنے کے لیے بیٹے کو اشارہ کیا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر ماں کے ایک اشارے پر ڈائننگ ہال سے نکل گئی تھی۔ ماما جان اسے ناشتہ تو کار لینے دیتی ہیں آپ؟ وہ ماں کے چہرے سے غصہ کو صاف چھلکتا محسوس کرتے دھیمے سے بول گیا تھا، منگنی میرے نزدیک ایک ناپائیدار رشتہ ہے، تمہاری منگنی تمہاری خوشی کے لیے درِ مکنون کی مجبوری میں کی ہے۔ وہ بیٹے کی بات نظر انداز کر کے دھیمے لہجے میں بولتی، معذرت چاہتا ہوں ماما جان، آپ کو میری بات بری لگی، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ وہ ماں کو احترام بھری نگاہوں سے دیکھتے بہت دھیمے لہجے میں کہہ گیا تھا، میں مکنون کو کبھی بھی احمد کے ساتھ اکیلے جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں مسٹر انصر سے صاف معذرت کر چکی، انہیں برا لگا ہے لیکن میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ وہ دھیمے انداز میں بیٹے کو تفصیل بتاتی، احمد رضوی کے کسی دوست کی شادی تھی جس میں اس نے مکنون کو ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ مسٹر انصر نے بیٹے کی خواہش درش شہوار کے سامنے لگی تھی، انہیں صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ منگنی کے خلاف تھی۔ وہ ڈائریکٹ شادی کرتی لیکن بیٹی کی تعلیم ابھی ادھوری تھی اور مسٹر انصر کا بے حد اصرار تھا، اس لیے انہیں مناسب رشتہ دیکھتے نہ چاہتے منگنی کی تھی، مگر پہلے ہی بہت کچھ واضح کر دیا تھا اور انہیں ایگری بھی کیا تھا، اور 2 ماہ بعد ایک فرمائش ہو گئی جس سے وہ ماننے سے انکاری ہو گئی۔ سید بان بھنڈ اس کی حمایت کر دی تھی اور اس کی حمایت غضب ہو گئی تھی، بیٹے پر بگڑنے لگی تھی۔ ماما جان مسٹر انصر نے برا مانا ہے، ان کی میرے پاس کال آئی تھی، تبھی میں نے کہا اس میں ہر چیز مانا بہت ترقی کر چکا ہے، روایات بدل چکی ہیں۔ وہ ماں کے خاموش ہونے پر سنجیدگی سے بولتا چلا گیا، مسٹر انصر سے میں خود بات کروں گی، منگنے سے پہلے بات طے ہو گئی تھی، میں نے انہیں جب پہلے کلیئر کر دیا تھا، صاف کہہ دیا تھا کہ مکنون کبھی احمد سے کال پر بات نہیں کرے گی، تو انہیں اس وقت ایگری کرنے کے بعد یہ بات کی بھی تو کیسے؟ میرے لیے زبان ہی سب کچھ ہے، اور اگر وہ اپنی کہیں بات سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم آگے کی کیا امید رکھیں؟ درش شہوار ایک اصول پسند خاتون تھی، انہیں مسٹر انصر کا صاحب ایگری کرنے کے بعد منہ اٹھا کر مکنون کا احمد کے ساتھ شادی میں جانے کا کہہ دینا سخت برا لگا تھا۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں ماما جان، میں نے مسٹر انصر سے بات کی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ ماں کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولتا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی ماما جان اس وقت کافی پریشان ہے، دورے مکنون میں ان کی جان بستی تھی۔ میں پریشان ہو گئی ہوں ابان، بہت سی امیدوں کے ساتھ میں نے احمد کو بیٹی کے لیے منتخب کیا اور ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا اور امیدوں پر پانی پھرنے لگا ہے، آگے کیا امید رکھوں؟ وہ میری بیٹی کو خوش رکھیں گے؟ جب وہ ابھی معمولی سی بات ماننے کو تیار نہیں، اپنی بات سے پھر گئی ہیں، وہ دکھ سے کہتے ان کی آنکھوں میں نمیں منڈلانے لگی تھی، سید بان بھاری بے چین ہو گیا تھا۔ ماما جان آپ اسٹریس نہ لیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، میں کروں گا مسٹر انصر سے بات، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ٹینشن اور فکر کو اپنے اندر چھپائے ماں کو بھرپور سلی دے رہا تھا۔ تم مسٹر انصر کے گھر کال کرو، کہو ہم بات کرنے آنا چاہتے ہیں۔ آنسو رخساروں پر لڑک آئے تھے۔ ماما جان میں کہہ رہا ہوں نا، میں بات کروں گا، آپ بات سنبھالیں خود کو، ایسے میں تو آپ بیمار پڑ گئی۔ وہ ماں کی ہر درجہ فکر پر مصرف ہوا جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو بان، مکنون میں تمہاری ماما کی جان بستی ہے، میری بیٹی کو آپ سے رشتے کو محسوس کرنے لگے، اس کے بعد کچھ غلط ہو تو میری بیٹی کی زندگی تو برباد، اللہ نہ کرے ماما جان۔ وہ دہل کر ماں کی بات درمیان میں کہہ گیا تھا، درش شہوار کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ مجھے لگتا ہے بان ہم نے مکنون کے لیے اچھا فیصلہ نہیں کیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، کال ہی سے بے حد مصر تھی۔ ماما جان آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ ماں کے ہاتھ تھامے نرمی سے بولا، درش شہوار کی ضد پر اس نے مسٹر انصر کو کال کی تھی اور بات کرنے کے لیے ان کے گھر آنے کا بتایا تھا۔ مسٹر انصر نے 1 گھنٹہ بعد بہاری ولاس میں پہنچنے کا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ سید بان بھائی کے لیے یہ بات کافی قابل اطمینان تھی کہ انہوں نے خود آنے کی بات کی تھی اور وعدے کے مطابق مسٹر اینڈ مسز انصاری بہاری ولاس میں آگے تو بے حد شرمندہ تھے۔ ان کا وہ کہنا تھا کہ انہوں نے صرف بیٹے کی وجہ سے ایسی بات کی، ورنہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے احمد کو پہلے نہیں بتایا تھا کہ کس بنیاد پر منگنی ہو رہی ہے؟ وہ تمام تفصیل سننے کے بعد بولی تھی، بیگم درش شہوار جوان لاکھوں کسی بات کو سمجھانا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، روایات ہی بدل گئی ہیں۔ مسز انصر دھیمے سے بولی، ہم روایات کے پابند تو ہیں، منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، میری جگہ آپ خود کو رکھیں، آپ اپنی بیٹی کو ایک نامحرم کے ساتھ ایک پارٹی میں شرکت کی اجازت دے سکتی ہیں؟ درش شہوار غیر معمولی سنجیدگی سے بولی تھی، ہم آپ کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں، شرمندہ ہیں تب بھی ہم معذرت کرنے کے لیے آئے، ہمارے لیے بھی روایت ہے، ہمیں بیٹے کی خوشی کے لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ زمانے کے تحت یہ مطالبہ اتنا غلط ہے، مگر خود بیٹی کا باپ ہوں اس لیے آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ مسٹر انصر نے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف بیٹے کی خوشی بلکہ اس کے مجبور کرنے پر رابطہ کیا تھا اور ان کے بے حد خفا ہونے پر وہ معذرت کر گئے تھے۔ درش شہوار یکدم دھیمی پڑ گئی تو کمرے کی بھوجل فضا یکدم معمول پر آ گئی، لیکن وہ جاتے جاتے انہیں پریشانیوں کے حوالے کر گئے تھے۔ سید بان بہاری کا ان کا خود چل کر آنے کا سبب آپ سمجھ آیا تھا۔ مسٹر انصر نکاح کی بات کر گئے تھے، وہ دونوں اس قدر شاکڈ ہوئے تھے کہ آگے کچھ بول ہی نہیں پائے تھے۔
مگر ان کے اس مطالبات نے ان دونوں کے مصرف کر دیا تھا۔ وہ ایک انتہائی فیصلہ لے گئی تھی، لیکن ماما جان دو ماں کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مسٹر انصر کی فیملی پر اب اعتبار ہی نہیں رہا بان، اور جب اعتبار ہی نہیں رہا تو رشتہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ وہ ماں کو دیکھ رہا تھا جو منگنی ختم کرنے کا کہہ گئی تھی۔ ماما جان انتہائی درجہ کا فیصلہ لینے کی فی الحال ضرورت نہیں، چاند دن ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ سیدہ بان بھائی نہایت مصیب ہو چکا تھا، مگر جس قدر اسے ماما جان پریشان نظر آتی وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ ماں کو مشکل سمجھا کر انہیں ان کے روم میں چھوڑ گیا تھا۔ گھڑی پر نظر آئے دن کے 12 بجے تھے، واپس بھی نہیں گیا تھا۔ آج اس کی اہم ترین میٹنگ تھی۔ الیفیا جو اسے ملنے کے خیال سے خوش بے حد مگن ہو کر تھی، میٹنگ کی تیاری کر تھی، اتنا ہی میٹنگ طرف سے بے خیال ہو چکا تھا۔ اس کی بے خیالی اور اضطراب الیفیا نے نہیں ابر سہروردی نے بھی نوٹ کی تھی، اور جس وقت اس نے پریزنٹیشن دی تھی تب تو حد ہی ہو گئی۔ میٹنگ کے ایجنڈے سے ہٹ کر سابقہ میٹنگ کے پوائنٹس جو متفقہ طور پر ریجیکٹ ہوئے تھے وہ اب بھی ان پوائنٹس پر بات کا تھا۔ ابر سہروردی نے الیفیا کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی مصرف اور نافہم انداز میں ساری لا گئی تھی۔ اسی دم فارن کمپنی کا مینیجر سیٹ ہو گیا تھا۔ سعید بان بھاری بہتر چونکا سے دیکھنا تھا۔ اس نے شستہ انگریزی میں سعید بان بھاری کی غلطی کی نشاندہی کی تو معذرت کر گیا تھا۔ سوری فار دیٹ۔ وہ معذرت تو کر گیا تھا مگر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے معذرت کس بات پر طلب کی ہے۔ وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ در مکنون اس کے اتنی ہی اہم تھی، وہ اس کے خیال سے اس قدر ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ابر سہروردی نے بریک لینے کی بات کی تو فارن ڈیلرشپ سے مثبت اشارہ پا کر اس نے ویٹر کو اشارہ کر دیا تھا۔ الجھا سا بیٹھا، اسی طرح اس کا سیل باز اٹھا تھا۔ وہ معذرت کرتا انصاف سے درمیان سے نکل گیا تھا۔ ابر سہروردی کی بار وقت مداخلت اور مدد نے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ پورے 15 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس نے ریفریشمنٹ کے لیے موجود کسی بھی شہر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، صرف چائے پینے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کی یہ حالت الیفیا کے لیے تشویشناک تھی۔ اس کا بس چلتا تو سعید بان بہاری کا ہاتھ تھام کر دھیمے سے اس کی پریشانی پوچھ کر اس کی ہر تکلیف دور کر دیتی، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکی تھی۔ آدھا گھنٹہ بعد میٹنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ سعید بان بھاری اپنے فل فارم میں تو نہیں آ سکتا تھا مگر اپنے آپ کو کافی حد تک کمپوز کر گیا تھا۔ میٹنگ کامیابی سے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ فارن ٹریڈرز کی کال فلائٹ تھی، وہ پروجیکٹ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور جہاں الیفیا کو سعید بان بھائی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خوشی تھی مگر آج اس کی کھوئی کیفیت اوپر سے ان کی آخری میٹنگ تھی یعنی ملنے کی آج کوئی سبیل نہ تھی، اس کی داسی اور بڑھ گئی تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر وہ باہر کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے آ گئی تھی۔ الیفیا ہم پھر بات کریں گے، میں اس وقت ذہنی طور پر بے حد ڈسٹرب ہوں، کوئی بات نہیں کر پاؤں گا۔ وہ دھیمے سے اس کی فکر پوچھتی، اس کی پریشانی باہر ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ اسے موقع دیے بغیر گہری سنجیدگی سے کہتا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ابر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو ابان اس قدر پریشان تھے؟ وہ واپسی میں ڈرائیونگ کرتے ابر سہروردی سے پوچھ رہی تھی۔ ادھر تو میں بہت گیا ہوں مگر وجہ سمجھنے سے قاصر۔ ابر سہروردی صاحب کو اس سے بولا تھا، ابان جیسا مضبوط تصاب کا مالک شخص اگر میٹنگ میں خود کو حاضر نہیں رکھ سکتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بات معمولی ہرگز نہیں ہے، مگر بات ہو کیا سکتی ہے؟ الیفیا کی پریشانی کسی طور کام نہیں ہوتی، تم خود کو ہلکان مت کرو، ہوگا کوئی پرسنل ایشو۔ وہ الیفیا کی غیر معمولی پریشانی کو محسوس کرتے اسے ڈپٹ کیا تھا۔ تم جانتے ابرت میں خود کو ریلیکس چاہوں بھی تو نہیں رکھ سکتی، وہ اس پر رفع ہوتی، تمہیں خود کو پریشان کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ چڑے ہوئے انداز میں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کے کپ کے رکے ہوئے آنسو گرنے لگے۔ وہ فیلتی تم کب بڑی ہوگی، تم ان سے انسان کے لیے پریشان ہوئی، اس سے کوئی تعلق نہیں، حماقت کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ اس کو روتے دیکھ کر اس قدر ڈسٹرب ہوا تھا، اسے ڈانٹنے لگا تھا۔ ہاں ابان سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ میرے کچھ نہیں لگتے مگر کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر دل کا تعلق جڑا ہے، محبت کرتی ہوں ان سے میں۔ ابان وہ پریشان تھا تو میں کیسے پرسکون رہ سکتی ہوں؟ اور روتے بولی تھی، اسے دیکھ رہا تھا، اسے کہاں انداز تھا الیفیا سعید بان بھاری کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ اس کی فکر کے خیال نے اس کی آنکھوں میں ساون کی چھڑی لگا دی ہے۔ الیفیا وہ گاڑی سائڈ پر کردہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ابر میں ابان کو بے حد بے حساب چاہتی ہوں، ان کی پریشانی کے خیال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتی جو دل بن کر سینے میں دھڑکتا ہے، جو دیا بن کر میرے اندر محبت کا نور منور کرتا ہے۔ ابان وہ میرے کچھ نہیں ہے مگر میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سار رکھ کے بلک رہی تھی، آگ سے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ارمش چودھری جو میٹنگ کے اختتام پر ان کے پیچھے گاڑی دوڑا رہا تھا، ابر سہروردی کی گاڑی کی رفتار جو انٹی کی سی تھی، یہ بات ارمش کے لیے ناقابل برداشت اور غصہ دلانے والی تھی۔ اسی سبب وہ بھی رفتار دھیمی کر گیا تھا۔ جو بے ارادہ اس نے ابر سہروردی کے گاڑی کے آگے پیچھے اپنی گاڑی رکھی ہوئی تھی، شوری کوشش سے اس کی گاڑی کو فالو کرنے لگا۔ ابر نے گاڑی سائڈ پر روکی تھی، وہ بھی اپنی گاڑی روک گیا، اور اگلے 5 منٹ میں گاڑی سٹارٹ ہونے کا کوئی آثار نہیں دے رہے تھے تو وہ گاڑی سے اترا تھا اور ابر سہروردی کے کندھے پر سار رکھے الیفیا اس کے گھنیرے بالوں میں گردش کرتا ابر سہروردی کا ہاتھ اس نے غصے سے لاب بھینچ لیے تھے۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ بڑے غصے میں آگے بڑھتا مگر جانے کی خیال کے تحت پلٹا اور اپنی گاڑی طرف بڑھ گیا، لیکن آج کا منظر دیکھنے کے بعد اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔